السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ محترم ناظرین، ہم نے فتح خیبر کے تعلق سے تفصیلات ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج کے درس کی جو ابتدا ہے کہ خیبر میں حاصل ہونے والا جو مال غنیمت تھا، اس کی تقسیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کی، اور تقسیم کے دوران اور بھی کیا واقعات درپیش آئے، ہم انشاءاللہ آج کا درس یہیں سے شروع کرتے ہیں اور اسی تفصیل کو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور معاہدہ میں یہی طے ہوا تھا جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، مگر یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیا جائے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ کرتے اور اس زمین کو جوتنے کا اور اس میں بونے کا کام انجام دے سکتے تھے، اور نہ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھے جائیں گے، اور جب چاہیں گے تمہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، یعنی کہ 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ بھی ہے عبداللہ ابن رواحہ کے تعلق سے۔ جب آپ وہاں گئے تھے پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے، جس کا جتنا حصہ ہے اسے ادا کرنے کے لیے، تو ان یہودیوں نے آپ کو رشوت کی پیشکش کی تھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اس دوران انہیں بہت ہی لعن طعن کیا، اور اس کے بعد ان کو اور بھی مزید ذلیل اور رسوا کیا۔ تو یہود اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز نہیں آ سکتے، اور نہ ہی آج آنے والے ہیں۔ بہرحال خیبر کی تقسیم اس طور پر کی گئی کہ انہیں 36 یعنی کہ 36 حصوں میں بانٹا گیا۔ ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا۔ اس طرح کل 3600 حصے ہوئے۔ اس میں نصف یعنی کہ 1800 حصے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا۔ باقی یعنی کہ 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات اور اس کے حوادثات کے لیے الگ کر دیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، چونکہ اللہ رب العالمین نے حدیبیہ میں جو لوگ بھی شامل تھے صلح حدیبیہ کے تعلق سے، آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ میں تمہیں بہت سارا مال عطا کروں گا، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف حصہ تقسیم کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے جو اہل حدیبیہ کے لیے عطیہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ عطیہ دیا جو اللہ کی طرف سے مقرر تھا، اور صلح حدیبیہ میں جو لوگ موجود نہیں تھے اور خیبر میں موجود تھے انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حصہ دیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 پر مشتمل تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی کہ 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا، تو 200 شہسواروں کو 3 حصے کے حساب سے 600 ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصہ ملا۔ تو اس طریقے سے اموال غنیمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے۔ خیبر کے مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ امام بخاری نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے قبل مسلمانوں کی وہ حالت نہیں تھی آسودگی کی، لیکن جب خیبر فتح ہوا، مال غنیمت کی کثرت ہو گئی، تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم آسودہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت عائشہ کی ہے
انہوں نے فرمایا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کے کھجور ملے گی۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ جعفر ابن ابی طالب اور اشعری صحابہ رضی اللہ عنہم کی آمد۔ اسی غزوے میں حضرت جعفر ابن ابی طالب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ہجرت حبشہ جب پڑھی تھی تو وہاں معلوم ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں حبشہ میں موجود تھے۔ اسی دوران جنگ خیبر جب فتح ہو چکا تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن آپ اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ اشعری مسلمان یعنی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے رفقا یعنی کہ آپ کے بہت سارے احباب دوست بھی ساتھ آئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی کہ میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے، لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا۔ وہاں حضرت جعفر اور ان کے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور آپ لوگ جب یہاں آ چکے ہیں تو آپ بھی یہیں ٹھہر جائیے، اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ لگایا، لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو کہ فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا، صرف جنگ کے شرکا ہی حصہ لگایا۔ البتہ حضرت جعفر اور ان کے دوستوں کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا، اور ان کے لیے بھی مال غنیمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا ہے۔ جب حضرت جعفر نبی کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پرتپاک آپ کا استقبال کیا، اور آپ نے انہیں بوسہ دے کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کو فتح کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تھا، اور آپ نے اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دیں۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے، اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ بقیہ جو لوگ حبشہ کے اندر میں موجود تھے وہ اس سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ خیبر میں ایک لونڈی آپ کے حصے میں آئی، اس کا بھی کچھ واقعہ ہے جس کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین۔ حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کیا گیا۔ حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر کے لائی گئیں۔ اس کے بعد یہ بے قیدی عورتیں جمع کی گئی تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے جا کر کے حضرت صفیہ بنت حی کو منتخب کیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ صرف آپ کے شایان نشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر کے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کے حضرت دحیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ پر اسلام کو پیش کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر مقرر کر دیا۔ واپسی میں سد صحبہ پہنچ کر کے حیض سے آپ پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ کیا، سنوارا، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے دلہے کی حیثیت سے ان کے ساتھ صبح کی، اور کھجور، گھی اور ستو ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد ولیمہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کی بھی اگر شادی ہو تو اس سنت کو ضرور زندہ کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دیکھا کہ آپ کے کپڑے پر ایک زرد نما کوئی رنگ لگا ہے، آپ نے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شادی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، ولیمہ کر لینا چاہے بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولیمہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نبی کی اس سنت کو ضرور زندہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں 3 روز شبائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا، دریافت کیا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے۔ بخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو؟ زہر آلود بکری کا واقعہ۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے دعوت پر بلایا تھا اور آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ خیبر کی فتح کے بعد اللہ کے نبی مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مستقم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عضو زیادہ پسند ہے۔ اسے بتایا گیا کہ دستہ، اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا تھا۔ پھر اسے لے کر وہ نبی کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر کے اس کا ایک ٹکڑا چبایا، لیکن آپ نگلنے کے بجائے تھوک دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اس بارے میں ہمیں خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، حضرت بشر بن برا بن معرور۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا، لیکن ان دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا، اور یہی زیادہ اور معقول بات ہے۔ جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین۔ خیبر کے مختلف معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے۔ 4 قریش سے، 1 قبیلہ اشجع سے، 1 قبیلہ اسلم سے، 1 اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معرکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری نے 119 یعنی کہ 19 لکھا ہے انہوں نے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام ملے۔ زنیف بن وائلہ کا نام صرف واقدی نے اور زنیف بن حبیب کا نام صرف طبری نے لیا ہے۔ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا۔ بشر بن عبد المنصر کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ بدر میں شہید ہوئے، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ خیبر میں شہید ہوئے، لیکن صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک روایت اول یہ قوی ہے کہ آپ بدر میں شہید ہوئے۔ بہرحال یہ ایک جو اہل سیر ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، ان کے درمیان کچھ اختلافی باتیں ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ خیبر کی جو مقتولین کی تعداد ہے وہ 16 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر کے محیصہ بن مسعود کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی، مگر جب اللہ نے خیبر کو فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں رعب پڑ گیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر کے خیبر والوں کے معاملہ کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر وہ مصالحت کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی کہ انہیں تلوار کے زور سے فتح نہیں کیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، یہی وہ باغ فدق کا واقعہ ہے جس کے بارے میں
شیعہ حضرات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ نبی کی وراثت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محروم کر دیا گیا تھا، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ نبی کی کوئی بھی وراثت نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال وادی القریٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القریٰ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت رہا کرتی تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہودیوں نے تیروں سے آپ کا استقبال کیا۔ وہ پہلے سے ایک دم صف بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا، لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چڑھائی تھی وہ آگ بن کر کے اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کی ترتیب اور صف بندی کی، پورے لشکر کا علم حضرت سعد ابن عبادہ کے حوالہ کیا، ایک پرچم حباب ابن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا، ادھر سے حضرت زبیر ابن عوام نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اسی طریقہ سے رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر کے یہود کے بالمقابل چلے آتے، انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ آپ کے حوالے کر دیا، یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القریٰ میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تقسیم کر دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی وہی معاملہ طے کیا جو خیبر والوں سے کیا تھا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القریٰ کے باشندے کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف بھی کسی بھی قسم کی محاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی کو بھیج کر کے صلح کی پیشکش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر بھی عنایت کی تھی۔ وہ تحریر کچھ اس طرح ہے کہ یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے یعنی کہ ٹیکس ہے، ان پر زیادتی ہوگی اور نہ ہی انہیں جلا وطن کیا جائے گا یعنی کہ یہاں سے بھگایا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش یعنی کہ یہ معاہدہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی تھی۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ سارے جنگ کے فتوحات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپسی کرتے ہیں، تو اس کے بعد نبی نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے اور بہت ہی قریب ہے۔ اسی اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا۔ حضرت بلال کو یہ تاکید کی کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات بھر نظر رکھنا یعنی کہ صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے نکل کر کچھ آگے گئے اور پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے معرکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو
سفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ سریہ ابان ابن سعید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درا حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو رہتے ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان ابن سعید کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ سریہ 7 صفر میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری وغیرہ کے اندر آیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے سریہ کا حال معلوم نہ کر سکا۔ محترم ناظرین، 7 ہجری کے اندر میں بھی ایک اور غزوہ درپیش آتا ہے جو اسلامی تاریخ میں غزوہ ذات الرقاع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے 3 مضبوط بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر جب فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ محترم ناظرین، پہلا جو بازو ہے وہ قریش تھا، دوسرا بازو یہود، اور تیسرے بازو کی طرف اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کو مرکوز کیا۔ تیسرا بازو وہ کون لوگ تھے؟ وہ بدو تھے جو نجد کے جنگل میں رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً رہ کر کے لوٹ مار کی کارروائیاں کرتے رہا کرتے تھے۔ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہیں تھے اور نہ ہی ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کے بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شرور و فتن سے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا یہ بڑا کٹھن معاملہ تھا، بڑا سخت معاملہ تھا۔ لہذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تعدیبی کارروائیاں ہی یہ مفید ہو سکتی تھی۔ ان بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوہ کا تذکرہ 4 میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع 7 ہجری بتایا ہے، چونکہ اسی غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ نے شرکت کی تھی، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ خیبر کے لیے جب صحابہ کرام نکل چکے تھے، ہم پیچھے اس کا مطالعہ کر آئے ہیں، اسی دوران آپ مدینہ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ تشریف لائے تھے اور آپ نے جو بھی تحفہ تحائف پیش کیا اور اس کے بعد پھر آپ خیبر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب نبی خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو کر کے سیدھے نبوی خدمت میں خیبر پہنچے اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری حبش سے اس وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہذا غزوہ ذات الرقاع یا ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی پیش آیا تھا۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ بھی ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا پھر قبیلہ بنو غطفان کی 2 شاخوں بنو سالبہ اور بنو محارب کے مجتمع ہونے کی خبر، یعنی کہ یہ 2 لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کی خبر سن کر کے مدینہ کا انتظام حضرت ابوذر یا پھر حضرت عثمان ابن عفان کے حوالہ کیا اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کی موجودگی میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر کے بنو غطفان کی ایک جمعیت کے ساتھ سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی، البتہ آپ نے اس موقع پر صلاۃ خوف یعنی کہ جنگ والی نماز ادا فرمائی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، ہم 6 آدمی تھے اور 1 اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، ناخن جھڑ گیا، ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹے رہے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی کہ چیتھڑوں والا پڑ گیا ہے، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، باب غزوہ ذات الرقاع۔
صحیح بخاری میں حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ ہم لوگ جب ذات الرقاء میں نبی کے ساتھ تھے، دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کے لیے چھوڑ دیتے۔ ایک بار نبی نے جب پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر کے سو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر کے اللہ کے نبی پر تلوار سونت لی اور بولا، اب بتاؤ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل اطمینان جواب دیا، اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی، اتنے میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا۔ ابو عوانہ کی روایت میں کچھ اور تفصیل ہے کہ آپ نے اس سے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر تلوار اللہ کے نبی نے اٹھا لی اور فرمایا اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی کہ آپ احسان کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ کو چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کے کہا کہ میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئی اور صحابہ کرام کی 2 رکعت۔ اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز مذکورہ واقعہ کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے جسے مسدد نے ابو عوانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورس بن حارث تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس عرابی کا نام دعسور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ 2 واقعات تھے جو 2 الگ الگ غزووں میں پیش آئے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا، چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی کہ عباد بن بشیر اور عمار ابن یاسر کو پہرے پر معمور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا حضرت عباد کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا۔ انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا۔ اس نے دوسرا تیسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے۔ پھر اپنے ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے حالات جان کر کے کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہ؟ انہوں نے کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں۔ سنگ دل اعراب کو مرعوب اور خوف زدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایہ کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے اور بالآخر ان تمام کے تمام نے اسلام کو قبول کر لیا، حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آئے اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان سے صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغا کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اس غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک کے حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے تھے۔ محترم ناظرین، چند سرایہ بھی اس کے بعد پیش آئے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے درمیان رکھا ہے۔ سن 7 ہجری کے چند سرایہ پر بھی ہم سرسری نظر ڈالتے ہیں۔
اس غزوے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یعنی کہ جنگ خیبر سے، یہ غزوہ ذات الرقاع سے، تو شوال سن 7 ہجری تک مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس دوران متعدد سرایا روانہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلا سرایہ ہے سریہ قدید، یہ صفر یا ربیع الاول سن 7 ہجری۔ یہ سریہ غالب بن عبداللہ لیثی کی کمان میں قدید کی جانب قبیلہ بنی ملوح کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا، اور اسی کے بدلہ لینے کے لیے اس سریہ کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس سریہ نے رات کو چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور ڈنگر ہانک لائے۔ پھر ان کے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا۔ ایک ہے سریہ حسمہ، جمادی الاخر سن 7 ہجری، اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ تیسرا سریہ ہے سریہ تربہ یا تربہ، شعبان سن 7 ہجری۔ یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپ جایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جنگوں میں بھی ہم اس بات کو پڑھ آئے ہیں۔ لیکن بنو حوازن کو جب پتہ چل گیا اور وہ نکل کر وہاں سے بھاگے، حضرت عمر ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہیں ملا، اور پھر وہاں سے آپ مدینہ واپس آئے۔ سریہ اطراف فدق، شعبان سن 7 ہجری۔ یہ سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری کی قیادت میں 30 آدمیوں کے ہمراہ بنو مرہ کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت بشیر نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لائے، اور پھر آپ وہاں سے واپس ہو گئے۔ رات میں دشمن نے آ لیا، مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی، لیکن بالآخر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے، ان کے ہاتھ خالی ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ صرف حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے۔ انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر کے فدق لایا گیا، اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے، یعنی کہ ختم ہو گئے، اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے مدینہ آئے۔ 5واں سریہ ہے سریہ میفع، رمضان 7 ہجری۔ یہ سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن ثعلبہ کی تعذیب کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی شاخ حلقات کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد اس سریہ کے اندر میں تقریباً 130 تھی۔ انہوں نے دشمن پر اکٹھے حملہ کیا اجتماعی طور پر، اور جس نے بھی سر اٹھایا قتل کر دیا۔ پھر چوپائے، بھیڑ بکریاں جو بھی ہاتھ لگی وہاں سے آپ لوگ لے آئے۔ اسی سریہ میں حضرت اسامہ ابن زید نے نحیک بن مرداس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ سچا ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ محترم ناظرین، یہ حضرت اسامہ ابن زید کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب آپ کی تلوار ان کے گردن پر پڑی تو اس نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن حضرت اسامہ ابن زید نے سوچا کہ شاید اس نے تلوار کی ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر آپ نے انہیں قتل کر دیا۔ اور جب اس واقعہ کی خبر اللہ کے رسول کو پہنچی تھی تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے حضرت اسامہ سے کہا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ یہ کلمہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ پڑھ رہا ہے، یعنی کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا پھر ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت اسامہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ کاش کہ اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، یعنی آج میں مسلمان ہوتا۔ 6واں سریہ خیبر، شوال سن 7 ہجری میں یہ سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ اسیر یا پھر بشیر بن رازم بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے، اس کے 30 رفقا سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، لیکن قرقرہ نیار پہنچ کر کے فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے 30 ساتھیوں کو لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 7واں سریہ یمن و جبار، شوال سن 7 ہجری۔ جبار کی جیم پر زبر ہے، یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو عزرہ کے علاقہ کا نام ہے۔ یہاں حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی
عنہ کو 300 مسلمانوں کی 300 مسلمانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور پھر دن میں چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا، 2 آدمی بھی قید کیے۔ جب ان دونوں کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے تو پھر ان دونوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ آخری سرایہ سریہ غابہ، اسے امام ابن قیم نے عمر قضاء سے قبل سن 7 ہجری کے سرایہ میں شمار کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر کے غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 2 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا، اور حضرت ابو حدرد نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں وہاں سے بھی ہانک لائے۔ محترم ناظرین، یہ چند واقعات تھے جو آج کے درس میں ہم نے آپ کے درمیان رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔